السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے بہت الگ، نامی گرامی، اسم گرامی۔ یہاں پر نامی کیا ہے، گرامی کیا ہے؟ یہ گرامی جو خاص طور سے لفظ ہے یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ یہ گرامی آیا کہاں سے اور اس کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں؟ تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے فارسی کی ایک لغت کا سہارا لیا ہے، اور جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں وہ پوری طرح سے درست ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں نامی گرامی۔ تو نام میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے یا کسی کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نام ہے، اسی نام سے صفت بنا نامی۔ تو نامی کا مطلب ہے مشہور، معروف، نامور، شہرت یافتہ، قوت نامیہ رکھنے والا، بڑھنے والا، نمو پانے والا، یعنی نامی ہے۔ نام تو سب کا ہے، انسان کا ہے، حیوان کا ہے، انسان میں بھی سب کا نام ہے، لیکن کہتے ہیں نامی تو یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے۔ اب یہاں سب کو نہیں کہیں گے نامی۔ نامی کا مطلب یہاں پر آگے کہ وہ نام جو نام اثر رکھتا ہو، جس نام کا اثر دوسروں پر پڑے، وہ نام جو اپنی خاص پہچان رکھتا ہو، وہ نام جس سے لوگ واقف ہوں، یہ سب نامی میں آتا ہے۔ تو نامی، نام تو کسی کا بھی ہے، لیکن نامی اگر کہیں کہہ دیا تو یہ معرفہ ہو گیا، یعنی معروف ہو گیا۔ یہ صفت ہے، ایک ایسی صفت ہے جو سب کے لیے نہیں فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ صفت ہے جو کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ بہت نامی انسان ہے، کہتے ہیں نا وہ بہت نامی انسان ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کا نام بہت مشہور ہو، ایک ایسا انسان جس کے نام سے سب لوگ واقف ہوں، تو یہ نامی ہے۔ اسی میں ایک لفظ جوڑ دیا جاتا ہے گرامی، تو وہ بہت نامی گرامی انسان ہے۔ اب دیکھیے آخر میں سب کچھ کو بتاؤں گا، مطلب سب کو ایک ساتھ جوڑ کر میں گرامی کا الگ الگ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سنسکرت میں چلتے ہیں تو وہاں ایک لفظ ہے گرام۔ گرام کہتے ہیں گاؤں کو، بستی، قریہ، یعنی جو گاؤں ہے، بستی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ پتہ میں بھی لکھتے ہیں کہ گرام پوسٹ، یعنی گرام کہاں ہے اور پوسٹ کہاں ہے، تو گرام گاؤں کو کہتے ہیں۔ اب یہ گاؤں ہے، اب نامی گرامی سے جوڑ لے۔ پرانے زمانے میں گاؤں کی ایک خاص اہمیت ہوا کرتی تھی، ایک پہچان بنتی تھی گاؤں کی۔ گاؤں میں کوئی انسان ایسا ضرور ہوتا تھا جس کا چرچا کئی گاؤں میں ہوتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا بڑا نامی گرامی ہے، یعنی وہ گاؤں میں سب سے زیادہ نام والا ہے۔ یہ بھی ایک جگہ پڑھنے کو ملا۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ حقیقت سے بہت قریب ہے، لیکن نامی گرامی یہ یہاں سے نہیں آتا ہے۔ گرام یہ تو وزن کے میں بھی استعمال ہوتا ہے، کلو گرام، یہ وہاں سے بھی نہیں آتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور پورے کو جوڑتے ہیں، تب دیکھتے ہیں کہ یہ نامی گرامی کیا ہے، کیونکہ ہندی میں نامی گرامی کا کہیں استعمال نہیں دیکھا۔ یہ جب بھی استعمال دیکھتے ہیں اردو میں دیکھتے ہیں، تو اردو میں دیکھتے ہیں اگر یہ ہندی میں استعمال ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ہندی کی کتابوں میں یہ لفظ ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر نامی گرامی کو یہ لفظ گرام جو ہے اسے ہندی سے جوڑنا کہیں سے درست نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ کیا ہے؟ گرام اور گرام یہ دونوں قدیم زمانے میں، یعنی بہت پرانے زمانے میں، آج سے 3000 سال پہلے ایک ہی لفظ تھے۔ چاہے آپ اس کو گرام کہیں، چاہے آپ اس کو گراں کہیں، دونوں کا ایک ہی معنی تھا، ایک ہی مفہوم تھا، ایک ہی طرح سے استعمال ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے الگ تھے صرف بولنے میں، اور معنی ان کا ایک ہی ہوتا تھا، جو قیمتی اور بہت سے ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ یعنی گراں قیمتی اور گرام بہت سے، یہ گرام کلو والا نہیں، اس کا معنی ہی ہوتا تھا بہت سے، یعنی قیمتی اور بہت سے، یہ دونوں میں۔ اب یہ گرام یہ عربی میں چلا گیا۔ یہ لفظ جب عربی میں گیا تو عربی میں گاف کا تلفظ تو ہے نہیں، تو گاف کاف بن گیا، تو وہاں ہو گیا وہ کرام،
جیسے کہتے ہیں نا علماء کرام، شورائے کرام، تو یہ وہاں بن گیا کرام، گرام نہ ہو کر کرام بن گیا، کرم کرنے والا۔ اب اس سے بہت سارے الفاظ بنے، جیسے اکرام، کریم، اکرم وغیرہ۔ اب یہ گرام جب گرامی یعنی اس میں صفت میں آ جاتا ہے، یہ صفت میں آ جاتا ہے، تو یہ گرامی جو معنی دیتا ہے وہ معنی کیا ہے؟ بزرگ، معظم، مکرم، معزز، بہت عزیز، پیارا، بیش بہا، قیمتی، بزرگ، بڑا، پہلا، یہ سب اس کے معنی میں آتا ہے۔ مشہور، معروف، جانا بوجھا، نہایت تعظیم والا، معزز یعنی عزت دار، عزت والا۔ تو یہ لفظ آیا ہے یہ لفظ سنسکرت سے نہیں آیا ہے، یہ لفظ فارسی سے آیا ہے، اور فارسی کا استعمال عربی والے نے بھی کیا کہ اس گرام کو انہوں نے کیا تو کرام وہاں استعمال ہو رہا ہے، اسی سے اکرم بنا۔ تو نامی گرامی کا مطلب ہوا، اب دونوں کو جوڑیں گے، نامی گرامی، تو نامی گرامی کا مطلب وہی ہوگا جو بہت مشہور ہو، بہت معروف ہو، جس کو لوگ جانتے ہوں، یعنی الگ الگ بھی کر دیا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا۔ تو نامی گرامی کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مترادف لفظ ہے، نامی گرامی، تو ایک ہی معنی ہے، اور ایک ہی، جیسے حسن و جمال کا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، بالکل یہاں بھی اس کا معنی ایک ہی میننگ میں دونوں آتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔